بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رمضان کے سوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی مہینے کے پورے روزے رکھتے نہیں دیکھا، اور میں نے کسی مہینے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ صحیح بخاری شریف۔ ناظرین کرام، یہ حدیث ہمیں رمضان سے پہلے کے ایک نہایت اہم مہینے شعبان کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مہینے میں سب سے زیادہ نفل روزے رکھتے تھے۔ شعبان، غفلت میں ڈوبا ہوا مہینہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ شعبان وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہوتے ہیں۔ یہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے۔ لوگ رجب میں عبادت شروع کرتے ہیں اور رمضان میں عروج پر ہوتے ہیں، لیکن شعبان درمیان میں آ کر نظر انداز ہو جاتا ہے، اور یہی مہینہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھا۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول، امت کے لیے پیغام۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی ہیں کہ رمضان کے علاوہ پورا مہینہ کبھی روزوں میں نہیں گزرا، مگر شعبان میں اتنے زیادہ روزے رکھتے کہ لگتا پورا مہینہ روزے میں ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شعبان کے روزے سنت موقدہ کے درجے کے قریب ہیں۔ یہ رمضان کی جسمانی اور روحانی تیاری ہے۔ نمبر 3، رمضان کی تیاری کیسے ہوتی ہے؟ جیسے امتحان سے پہلے تیاری، شادی سے پہلے تیاری، ویسے ہی رمضان سے پہلے شعبان کی تیاری۔ جو شخص اچانک رمضان میں داخل ہوتا ہے اس پر بوجھ پڑتا ہے، اور جو شعبان میں روزے رکھ لیتا ہے اس کا جسم عادی ہو جاتا ہے، اس کا دل عبادت کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ شعبان میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہتے تھے کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہماری عبادت وقت کی قید سے آزاد ہونی چاہیے۔ اللہ کے حضور حاضر ہونے کا بہترین حال اطاعت ہے۔ نمبر 5، شعبان کے روزے، امت کے لیے آسانی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پورا شعبان روزوں میں گزارا یا نہیں، بلکہ کبھی لگاتار، کبھی وقفے وقفے سے، تاکہ کمزور بھی عمل کر سکیں اور مصروف بھی۔ عورتیں، مزدور، بزرگ، سب کے لیے آسانی ہو۔ آج کے لیے پیغام، آئیے ہم یہ نیت کریں کہ شعبان میں جتنا ممکن ہو نفل روزے رکھیں، خاص طور پر پیر، جمعرات، 13، 14 اور 15 یعنی ایام بیض۔ یہی روزے ہمیں رمضان کا ذوق عطا کریں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین یا رب العالمین۔